كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اس لیے آیت 6 to 10 میں پیغام ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ اس کو بعد میں بھی سمجھیے. اس میں کئی لیگل اسپیکٹس ہیں جو اس وقت ہماری وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو مجھے ایک بات پتہ چل گئی، آخری وقت تک لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں، اور اسی طرح جو آپ کے ساتھ سیدھا رہتا ہے آپ اس کے ساتھ سیدھے رہیے، اور اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر آپ اس سے اسی طرح کا معاملہ کریں. پھر ایک اور بات جو آیت 11 سے 13 سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کو پچھلی زندگی کا تانا نہیں دینا. آج ہمارے ہاں کئی محاورے بلیوں اور حج کے ساتھ بھی جوڑ دیے گئے، اس کو بھی آج ختم کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں کتنے جھول ہیں. اسلام کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اب وہ لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر اکرمہ اس وقت مسلمان ہو گئے ہیں، اگر ابو سفیان نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو کیا اب آپ ان کو تانے دیں گے کہ اچھا ابو سفیان صاحب آپ نے فلاں جنگ میں یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. کسی کو پچھلی زندگی کا تانا مت دیجیے. ہاں اگر وہ دوبارہ غلط کام کریں تو تم ان کو پکڑ لیں. انہوں نے نبی کو نکالا، آپ کے ساتھ تکلیفیں دینے والا معاملہ کیا، لیکن جب اللہ نے سب معاف کر دیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس میں اپنے لیے عمل کی بات لکھی. آپ کا بچہ توبہ کرتا ہے، اللہ کرے آپ کے بچے توبہ کر لیں، اللہ کرے ہماری نسل اسلام پہ رہیں، اللہ کرے ہمارے بچوں کی نظریں پاک ہوں، دل پاک ہوں. کبھی اس کو تانا نہ دے، سناؤ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، آپ کی بیٹی گڑبڑ کر رہی تھی، کوئی مسئلے تھے، اللہ نے اس کا دل بدل دیا. پچھلی زندگی کے تانے نہیں دینے. اور آگے آیت 14 سے 15 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو مومن کی خوشی بڑی پیاری ہے. یاد رکھیے آپ اللہ کو خوش کریں نا تو اللہ آپ کو خوش کرے گا. یہ جو رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ رضو عنہ کی شرط کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو یہاں بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ آپ کو راضی کرتا ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کی بات کی. اور مومنوں کے سینے کیسے ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ غیر مومنوں کو ایمان اور اسلام کی طرف آتا دیکھ کر، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتا دیکھ کر، اور پچھلی زندگی پہ توبہ کرتا دیکھ کر. آگے ہے جی آیت 16، جنت کس سے عطا کی جائے گی؟ آپ تو جھٹ سے اپنا نام لکھ لیں. اللہ کرے آپ کا یہ گمان اچھا ہو، لیکن اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی وہ اللہ نے جاننا ہی نہیں تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے خوب جہاد کیا، محنت کی تم میں سے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑا، اور نہ اس کے رسول کو، اور نہ مومنوں سے دوستی. یعنی اللہ جنت اس کو دے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے ولیجہ کی کیفیت رکھے گا. اور ولوج والدہ کہتے ہیں داخل ہو جانا، ایسی محبت جو دل میں گھس چکی ہو. اندر کی محبت ایک ہوتا ہے اوپر کا، آپ چہرے پہ رنگ لگا لیں، آپ بہت اچھی فاؤنڈیشن لگا لیں، منہ دھوئیں گے پہلے سے بھی شاید خراب ہو جائے چہرہ. ایک ہوتا ہے اندر کی چمک، سکن گلو کرتی ہے. تو ولیجہ وہ محبت ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے کہ چھپائے نہیں چھپتی، بتائے نہیں بتائی جاتی. تو پتہ چلا کہ جنت ان کو ملے گی جن کو اللہ اور اس کے رسول سے دل کے ساتھ محبت ہوگی. اور پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی آیت 16 میں کہ جنت کس کو عطا ہوگی؟ جو آزمائشوں کی بھٹی سے نکھر جائے گا. آزمائشوں سے صالح افراد کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں. زندگی میں کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی گزری ہو تو یاد کیجئے اس کے بعد ایمان کتنا پیارا ہو گیا تھا، ان دنوں میں اللہ سے تعلق کتنا اچھا ہو گیا تھا، وہ تہجد کتنی پیاری تھی آپ کی. تو کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسے جھٹکے اس لیے بھی دیتا ہے کہ سب تمہیں چھوڑ دیں تاکہ تمہیں میری ضرورت پڑے اور اس کو تم محسوس کرو. آیت 17 اور 18 ہے اس کے آگے، عقیدہ صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی. اور آپ آج دیکھ لیجئے اگر ہماری عبادات درست نہیں ہے نا تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا تعلق باللہ، تعلق برسول اور تعلق بالآخرہ، یعنی ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. اس آیت میں یہی بات کر کے بتا دیا. اصل میں مکہ والوں کو بڑا مان تھا اس بات پہ کہ ہم تو جی حرم کے ٹیک کیئرر ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے اور اس طرح کی باتیں کرتے. اللہ کہہ رہے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ. شرک کی موجودگی میں کوئی مسجد بنا کیا اس کو چلا بھی دے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے نفسوں پہ تو یہ کفر کی گواہیاں دے رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، سب اعمال ضائع.
وفی النار ہم خالدون، وہ جہنم میں آگ میں ہمیشہ ڈالے جائیں گے۔ پتہ کہ چلا کہ شرک کے ساتھ مسجدیں نہیں آباد ہوں گی، دین کا کام شرک والا کام ہوگا، چاہے اس میں عبادات ہوں، لمبی لمبی نوافل ہوں، شبینے ہوں، اور جو مرضی کر لیجئے، قبول نہیں ہوگا۔ انما یعمر المساجد اللہ من آمن باللہ، ایک چیک لسٹ نوٹ کر لیں، مسجدیں ہوں یا مدرسے ہوں یا انسٹیٹیوٹ ہوں یا دین کا کام ہو، تعلیم کا ہو یا سوشل ورک ہو، اس کا کام کرنے والے والنٹیئرز یا اس کے ذمہ داران یا اس کام کے لیے خود کو پیش کرنے والوں کے لیے ایک چیک لسٹ ہے۔ نمبر 1 آمن باللہ، وہ اللہ پہ ایمان لائیں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ اجر دے گا، اللہ کو میرے غیر عمل کا پتہ ہے، میری سستی، میری کمزوری، ABCD، یعنی وہ اس بندے کو بیچ میں سے نکال دے جو سامنے ان کے مینٹور بن کے کھڑا ہے، اللہ کے لیے کریں، والیوم الآخر، اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے، آخرت میں اچھے برے کا پتہ چلے گا، پھر ان کی اپنی کیفیت ہے، وقامت الصلاۃ، نمازیں بھی ادا کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام والوں نے اور من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کئی لوگ مسجدیں بناتے ہیں، خود نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تمہاری ایسی مسجدیں۔ کئی لوگ مسجدوں کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، چیئر پرسنز ہوتے ہیں، اپنی نمازیں نہیں۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور آپ اندر آفس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، معاف کیجئے، یہ صرف لوگوں کی نظروں میں ہیں، آپ اللہ کی نظروں میں آپ اس کے ٹرسٹی نہیں ہیں، بلکہ آپ نان ٹرسٹی ہیں۔ پھر آت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، زکوٰۃ بھی دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ فعسیٰ اولئک یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یقین ادھر بھی نہیں، مراد کیا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے درست کیجئے، پھر سوشل ورک کیجئے۔ آج لوگ آپ دیکھیے فار اے گڈ کاز کے سلوگن کے انڈر کتنے غلط کام کر کے نیکیاں کرتے ہیں۔ کانسرٹ کرائیے تاکہ اس سے جو پیسے ملیں گے وہ آپ سے لافزدگان کو دیں گے، اللہ کو نہیں چاہیے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی گروہ کی جو ٹیم اور جو وہاں کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا اپنا دین، ایمان، ان کی عبادات اس جگہ کی برکت یا بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آگے آیت 19 کا ٹاپک ہے کہ اسلام کو خود پر بھی تو نافذ کرو، سارے مسئلے تم دوسروں کو تو نہیں سنا کے آؤ گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی ٹیک کیئر کرنے والے کو اس شخص کے برابر سمجھتے ہو جو ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخر پہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟ نہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظروں میں یہ برابر نہیں ہے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کیا پتہ چلا؟ مکہ والوں کو بڑا مان تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے کہ صحابہ کرام نبی کے ایک اشارہ ابرو پہ جان کٹانے کو تیار ہیں، گھر چھوڑ دیے، یہ کر دیا، تو ان کو لگتا تھا کہ ہماری نیکی بڑی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ تو ہزاروں سال سے قائم تھا، اس کے ساتھ ایک تاریخ تھی، خانہ کعبہ کے ساتھ عظمتوں کے بڑے کہہ لیجئے کہ افسانے تھے۔ تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ مکہ والوں کی نظریں کعبہ پہ تھیں اور صحابہ کی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ وہ نبی وہ تھے جو اس وقت نبی تھے، اس وقت ان کے ساتھ کوئی تاریخی مقامات نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی کامیابیاں نہیں تھی، تو صحابہ کا جو درجہ اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے نبی کو بڑا بنا کر ان کے حکموں پہ عمل کیا۔ اس لیے یہاں آپ کو مجھے کیا بتا دیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں لڑنا مسجدوں کو آباد کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام ہے۔ آج آپ کے میرے لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، عمل میں بھی جانا ہے۔ جو لوگ عملی طور پہ جد و جہد میں نکلتے ہیں وہ صرف بیٹھ کے باتیں کرنے والوں سے بہت اعلیٰ ہیں۔ پھر آگے آئے 20 سے 22 میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ آپ کو مجھے ایسی ہی لسٹ میں شامل کر دیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان بھی لائیں، جو ہجرت بھی کریں اور اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں۔ اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجے بڑے بلند ہیں اور یہی لوگ فائزون میں ہیں۔ خوشخبریاں دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت کی اور رضوان کی اور جنات کی، جس میں ہمیشہ والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور بے شک اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ کتنا رشکار ہے آپ کو؟ کن کی بات ہے ادھر؟ عظیم اور کامیاب لوگ، ایمان سے لے کر ہجرت اور جہاد اور ساری زندگی جد و جہد۔ اور پھر آپ دیکھیے آمنوا ہاجروا وجاہدوا کے بعد اللہ نے یبشرہم سے لے کے اینڈ تک دیکھیے جتنے عمل اتنی جزائیں۔
تو اللہ آپ کی میری قدر کرنے والا ہے. اللہ کبھی بھی کسی بندے کے عمل کی ناقدری نہیں کرتا. اس کے بعد بہت ہی سخت آیت ہے، میں اس کو اکثر کہتی ہوں ایسڈ ٹیسٹ، رشتوں کا جہاد. آیت 23 سے 24 میں ایک لمبی لسٹ ہے، آپ دیکھیں گے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا، مت بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر فوقیت دے، اور جو کوئی تم میں سے ان سے محبت رکھے گا ایسی، بس یہی لوگ ظالم ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے یعنی شوہر اور بیوی، اور تمہارے کنبے قبیلے، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بڑے پیارے ہیں، احب الیکم من اللہ. یہاں لفظ ہے کہ احب ہے، حب نہیں. یہ خوب تو جائز ہے، بلکہ زین للناس میں بتایا کہ ہم نے خود ڈالی ہے محبت، لیکن احب نہ ہو. مراد جہاں تقابل آئے، ایک طرف اللہ، اس کا رسول اور اس کے رستے کی جد و جہد ہے، اور دوسری طرف یہ 8 محبتیں. ایک ترازو ذہن میں لائیے، ایک پلڑے میں 8 چیزیں اور دوسرے میں 3. کہا ان دونوں میں سے جھکاؤ کدھر ہے؟ اگر تم ان 3 کو چھوڑ کر ان 8 میں یا کسی ان میں سے ایک میں لگے رہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے یہ ساری محبتیں قلب انسانی میں فطری طور پہ ودیت کی ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ، رسول اور اس کے رستے کی جد و جہد کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ ہے وہ رشتوں کا جہاد جس میں کمی بیشی سے انسان ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 9425، کہ حضرت عمر کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے. اس کے بعد بعض روایت میں تھا کہ آپ نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یا قدرتی طور پہ اللہ نے آپ کا دل کھول دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اب اللہ کی قسم آپ مجھے میرے نفس یعنی میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ عمر اب ٹھیک ہے. ہمارے کلچر میں نماز، روزے، حج میں ہو سکتا ہے 100 میں سے 110 نمبر بھی آ جائے، الحمدللہ. یہ ہمارے ہاں آج بھی نیکی سمجھے جاتے ہیں. عمروں میں تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 150 مل جائے، نمازوں میں، صدقہ میں، مسجدیں بنانے میں، کارپٹ بچھانے میں. آج ہم انڈو پاک کلچر کے مسلمان عبادات کی حد تک بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، صدقہ بھی بہت دیتے ہیں، لیکن یہ رشتوں کے جہاد میں فیل ہیں. یہ تو ہماری ڈکشنریوں میں ہی نہیں ہے. تو اس ٹاپک کو پڑھیے، الولا والبرا، صحابہ کو کیوں درجے ملے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے خون کے رشتوں کو پیچھے ڈال دیا. یہ بات آپ کو ایک دم نہیں سمجھ آئے گی، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے گا، یا کم از کم اسی آیت کی ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے. آگے موضوع پلٹتا ہے غزوہ حنین کے نام پہ. ابھی تک ہم نے بدر سے ریلیونٹ چیزیں دیکھی، تو آیت 25-27 میں اس کا تذکرہ ہے. اصل میں اس جنگ میں مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہ فیلنگ آ گئی تھی کہ آج تو ہم بہت ہیں، 10,000 لوگ تھے. کہا اچھا ہم تو 313 تھے پھر بھی جیت گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جھٹکا لگا دیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. دیکھو اللہ تو تمہاری مدد اور بھی بہت سارے مواقع پہ کر چکا، جیسے کہ یوم حنین، جس دن تم کو بہت اچھی لگی تھی اپنی کثرت، پس نہیں تمہیں کفایت کیا کسی چیز نے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. آج بھی امت مسلمہ کا یہی حال ہے. زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی گئی، پھر تم پھر گئے منہ پیٹ پھیر کر، پھر اللہ نے تم پر اپنی سکینت نازل کی اور رسول اور ایمان والوں پہ، اور وہ لشکر تم پہ بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، مراد فرشتے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور کفار کی یہی جزا ہے. پھر اللہ نے توبہ قبول کی اس کے بعد جس کی اوپر وہ چاہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی جھٹکے کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے. بالکل غزوہ احد کی طرح کا ایک سینیریو تھا. پتہ چلا کہ اللہ چاہے تو سچے مومنوں کو شکست دے دیں. اور دوسری بات ہے کہ کبھی اپنے زور بازو پہ توکل نہ کیجیے. اس کے بعد آیت 28-29 میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی کیا حیثیت ہے، یعنی اقلیتیں، منارٹیز کے حقوق کیسے دیے جائیں گے، کیا ہوگا، اس کے بارے میں چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت
آپ کو مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حکومتی پالیسیز ہیں، اور اللہ کرے کہ اہل حکومت ان ساری پالیسیز پہ عمل کرے۔ اس کے بعد آیت 30 سے 33 بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ شمع کو خطرہ صاحب شمع سے ہے۔ اللہ نے یہاں اسلام کی شمع کی بات کر کے آیت 30 میں اس پیغام کو پہلے تو نصارہ اور یہود کے باطل عقائد کا تذکرہ کیا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، اپنے سے پہلے والے نان مسلم کو دیکھ دیکھ کے یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی مار ڈالے، یہ کہاں سے بہکتے ہیں۔ اور انہوں نے تو اپنے علماء اور اپنے رہبان جو تھے ان کو رب بنا لیا، مراجع کہ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام کہتے بغیر کسی دلیل مانگے، اور مسیح ابن اللہ کو بھی انہوں نے غلط مقام پہ رکھا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو ایک رب کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ہے ہمارے متعلق آیت 32 کہ اللہ کی روشنی کو یہ منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ریفیوزز، اللہ انکار کرتا ہے، ہاں اللہ تو اس کو پورا کرے گا۔ اب یہاں اسلام کو ایک شمع سے تعبیر کیا گیا۔ آپ بتائیے کہ ایک موم بتی، کینڈل، شمع، کڈل، کوئی بھی چیز جس کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی مثال ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک شمع ہے، اب یہ جل رہی ہے، میں اس کے شعلے کو ایک پھونک سے بجھا سکتی ہوں نا، یا آپ لوگ، میں بجھا سکتی ہوں۔ بالکل آج بھی اسلام کی شمع کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے دیا، ہماری بے عملی اور ہماری بہت ساری چیزوں میں کمی بیشی نے۔ غیر لوگ تو دور سے شمع کو بجھاتے ہیں، اور آج کی شمع اور آج کی پھونک کیا ہے؟ میڈیا، پروپیگنڈے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ قرآن میں 3 مقامات پہ انشاءاللہ جہاں آگے بھی آئے گی تو بات کریں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سارے ادیان پہ غالب کر دے، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام آج بھی اپنی لاجک کے اعتبار سے اور اپنی سچائی کے اعتبار سے غالب ہے، قیامت تک رہے گا۔ ان چینجیبل اسلام ہے، پچھلی کتابیں بدل گئیں، اسلام نہیں بدلے گا۔ پھر آگے آئے 34 سے 35 میں بیت المال کسی کی ذاتی میراث نہیں۔ نصارہ اور یہود کے علماء میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی، وہ بیت المال یعنی کامن منی کو اپنی ذاتی منی سمجھنے لگ گئے تھے، اور چندے، ڈونیشنز اور ایسی چیزیں اپنی مرضی سے جہاں جو چاہا اس کو کرا کے بعد میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ یہاں کنز کے لفظ کی بات ہے، وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو بھی کنز کہتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی پھر وہی بات ہے کہ کہیں بھی اگر ہم ذمہ دار ہیں تو 10 دفعہ سوچیں اور پھر اس مال کو استعمال کریں، اور اس وقت اور اس جگہ کو بھی ہمارے انڈر کوئی چیز ہو تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حرمت کے مہینوں کی بات آیت 36 میں، ہر سال میں 4 مہینے حرمت کے شروع سے تھے، آج بھی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ مکہ والے اس دنوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد نسی کی ایک بدعت جو مکہ والوں نے شروع کی ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ حرمت کے مہینوں سے ہی متعلق تھا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے۔ آپ کے میرے لیے اس میں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ آپ اس سال کہتے ہیں جی جنوری کے بعد فروری نہیں مارچ آئے گا، کیونکہ ہم نے فروری میں لڑائی کرنی ہے، تو جو 4 حرمت کے مہینے تھے اسی کو کر کے آگے پیچھے کرتے۔ اس طرح قبیصہ کا ایک مہینہ شامل کرتے تھے، اس کا بھی عرب ہسٹری سے تعلق ہے۔ آپ کے میرے لیے بس اس میں اتنی بات ہے کہ جب حرمت کے 4 مہینے آ جائیں جس میں 3 مستقل اور ایک الگ سے ہوتا ہے، تو ہمیں گھروں کی لڑائی جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے، سیاست دانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اس 4 مہینے میں ملک میں بالکل امن چین ہو، کوئی کسی کے خلاف ایک کمنٹ بھی نہ دے، کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اس کے بعد اب کلائمیکس آف دی سورہ، غزوہ تبوک کا تذکرہ۔ تو آیت 38-39 میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ، اس کا موضوع ہے۔ یہاں اصل میں مضمون شروع ہو جاتا ہے تبوک کا، یا ایھا الذین آمنوا، انداز کو محسوس کیجئے گا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ ایسے جیسے آج کے مسلمان کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں،
من بھر کے ہو جاتے ہیں تمہارے قدم، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پہ آخرت کو چھوڑ کر؟ تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑی ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے سوا کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقین کرے کہ یہ آیت آج ایک آئینہ ہے۔ آج امت مسلمہ پہ جو برق گر رہی ہے نا پوری دنیا میں، جہاں دیکھو مسلمان کا لفظ ایک گالی بن گیا، اس کی وجہ اللہ کی اس سنت کا تذکرہ ہے کہ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما۔ غزوہ تبوک کیا تھی، اس پہ ہم 11ویں بارے میں تھوڑی بات کریں گے۔ یہاں تو بس اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا آج ہمارے بھی قدم دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی تو نہیں لگے؟ اپنا ذاتی فائدہ ہو تو ہم کتنی دور چلے جائیں، کتنا کچھ کر لیں، اور دین کی بات ہو تو ہم اس پہ پریشان ہیں۔ ایک گلی چھوڑ کے مسجد ہے اور ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے ساتھ کھڑے ہیں تو نہیں پڑھتے۔ آپ کو مسجد بنانے کا کیا حق ہے؟ آج اب دیکھیے قدم قدم پہ مسجد ہے ہمارے، لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں نماز پڑھیں گے۔ آپ کے اس ایمان کے ساتھ اللہ آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں دینے والا، الا ماشاءاللہ جو وہ چاہے۔ اس کے بعد سفر ہجرت ہے، آیت 40 سے 42 میں بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، کیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصار کیا اور ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نکلے، پیچھے حضرت علی کو اپنے بستر پہ چھوڑا۔ الا تنصروا سے لے کے اللہ نے اس آیت میں کیا بتا دیا کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا تو یہ کارنر ہے تمہارے لیے؟ وہ تو نبی کو ہجرت کی رات کیسے نکال کر لے گیا اور کفار کو پتہ تک نہ چلا، تو کیا وہ باقی وقت کام نہیں کر سکتا؟ لہٰذا تمہیں اللہ کے دین کی خدمت کا موقع مل جائے تو صدیق کی طرح رویا کرو۔ اس غما فی الغار، یہ بڑی سینٹیمنٹل آیات ہے، ہم اس کو بڑی محبت سے پڑھا کرتے ہیں جب بھی تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں۔ اس پہ آپ کو ایک بک ریکمینڈ کروں گی، رحیق مختوم، آپ اس کی تفسیر سننا چاہیں وہ اس کو آڈیو فارم میں بھی ہماری ویب پہ موجود ہے، اور ویسے بک فارم میں تو آپ پڑھیے کیسے ابو بکر صدیق خوشی سے اللہ کے نبی کے ساتھی بنے، یار غار اسی لیے ان کو کہا گیا۔ اس کا تذکرہ آج امت مسلمہ جب تک دین کے نام پر اس طرح مقام صدیقیت پہ نہیں آتی، اسلام کی وہ فتح کا خواب دیکھنا ابھی ایک سراب ہے۔ اس لیے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو بوجھلو ہلکے ہو، یعنی جو بھی تمہارے حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، کیونکہ تبوک میں نکلنا فرض عین بن چکا تھا، اور جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، یہ تمہاری حق میں بہتر ہے۔ لیکن یہاں سے اب منافقین کے تذکرے ہیں کہ اگر ہوتا سفر قریب کا تو فوراً نکلتے، یعنی مسلمان کے درجے ہیں یہاں۔ کچھ لوگ تکلیفوں دکھوں خوشیوں میں آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، کچھ لوگ اسلام کی خوشیوں میں تو بڑے ساتھی ہوتے ہیں لیکن اسلام کی تکلیفوں پہ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پیغام دیا کہ اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے والے ہی مومن ہیں، باتیں کرنے والے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آیت 43 سے 45 میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ بڑا پیارا محاورہ ہے، لما زنت لہم، اللہ کے نبی بڑے سافٹ تھے، رقیق القلب تھے، بعد میں آ کر جو لوگ آپ کو اپنے جھوٹے سچے عذر پیش کر رہے تھے آپ نے ان کی بات سن لی۔ اللہ کہتے نا، یہ بہانہ کرنے والے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں اور آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ آیت 46 سے 48 میں ہم دیکھیں گے کہ بہانہ کرنے والوں کو اللہ نے نکلنے سے محروم کر دیا، یعنی جو دکھ سکھ میں آپ کا ساتھی نہ بنے، اس کو خوشیوں میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کو کیوں بلانا اس کام پہ۔ اور یہاں خاص طور پہ پھر ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے اس وقت، بلیو می۔ اس کے لیے تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد یا اس کورس کے بعد موقع دے کہ ہم ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں سمجھیں، تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں۔ تو آیت 46 سے 48 میں بھی سارے منافقوں کے مختلف بہانے تھے جس کو تقوی کے پردے میں لپیٹ رہے تھے۔ آیت 49 سے 50 میں ایک شخص کا تذکرہ، جد بن قیس اس کا نام تھا، اس کا تذکرہ کر دیا۔ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ، ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، یعنی نہ جانے کی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، حالانکہ فتنے میں وہ پڑ چکے۔ کہنے لگا رومن عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میرا ویک پوائنٹ ہے، تو کہیں ایسا نہ میں فتنے میں پڑ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے سچے بہانے کر کے اصل میں جو نیکی کے کام سے پیچھے رہ رہے ہیں نا، یہی ان کا فتنہ ہے۔ اللہ آج ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھے۔
آیت 51 سے 52 کا پیغام لکھ لیجئے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس رستے میں یا تو فتح ہوگی یا شکست ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، اللہ کے رستے میں حسنیین میں سے ایک حسنہ مل جاتی ہے، یا فتح یا شکست، دونوں میں مسلمان کامیاب ہے۔ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اللہ نے تو اس رستے میں ناکامیوں کو کبھی گنا ہی نہیں، یا کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی ناکام ہوگا۔ پھر آیت 53 سے 57 میں منافقین کا انفاق قبول نہ کیا جائے، یہ آرڈر پاس ہو گیا۔ چونکہ تبوک میں بندے کی ضرورت تھی تو خود تو گئے نہیں، گھر اور اپنی کھڑی فصلوں کے شوق میں اور بزدلی کے نام پہ، اور لمبا سفر ہے اور کیسے جائیں گے اور رائڈز نہیں یہ وہ، اور پیسے دینا چاہے۔ آج کچھ لوگ ہیں چندہ دے دیتے ہیں، خود نہیں آگے بڑھتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا مال بھی پیچھے کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگایا تھا انہوں نے کسی مال غنیمت کی چادر کے سلسلے میں، تو اس پہ پیغام مل گیا آیت 58 سے 59 میں کہ اللہ کے نبی پر عدل نہ کرنے کا بہتان لگانے والے یہ سن لیں کہ اگر نبی عدل نہیں کرے گا، اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا کیسے ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز پہ بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے، ثبوت مل جائے تو ان کا محاسبہ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے مصارف، اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کس کو زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں، تو انما الصدقات للفقراء سے لے کے واللہ علیم حکیم۔ آئیے ذرا گو تھرو کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے کس کو نہیں۔ نمبر 1 فقراء کو، مساکین کو، عاملین زکوٰۃ یعنی ورکرز جو اس سارے پروسیس میں گورنمنٹ کے ایک قسم کے نمائندے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ پھر مسافر اور راہگیر جن کا سب کچھ کہیں نہ کہیں لٹ پٹ گیا، پھر جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، مؤلفۃ قلوب، اسلام کے بالکل قریب ہے، بس کلمہ دل سے زبان پہ آنے والا ہے۔ پھر اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ، قرض داروں کے قرض چکانے کے لیے، لیکن شرط ہے کہ یہ قرض خواہشوں کے نہ ہوں، حقیقی قرضے ہوں۔ اور پھر گردن آزاد کرانے کے لیے یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت 61 سے 64 میں منافقین کے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کر وہ ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ آیت 65-66 میں دینی شاعر کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو تبوک کے سفر کے واپسی میں راتوں کو بیٹھ کر گپے مارتے تھے، آپ کی زبان میں میری زبان میں ولگر ٹاک، ایسی ٹائم کلنگ۔ جب پوچھا کیا کر رہے ہو، نہیں ہم تو بس کھیل رہے تھے، اور اصل میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آج ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں اور ہمارے ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ ہم بھی دین کا، کہیں داڑھی کا، کہیں نماز کا، کہیں حوروں کا، کہیں 4 شادیوں کا مذاق کرتے ہیں، تو اس پہ توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر آیت 67 سے 68 میں منافقین کی صفات ہے۔ اتنی آسان ہے کہ صرف ترجمے سے ہی آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ لگے گی کہ منافق نیکیوں کا حکم کرنے کی بجائے برائیوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ کیا میں تو نہیں ایسا کرتی؟ اپنی دوستوں کو مائل تو نہیں کرتی جاؤ تم بھی دیکھو، تم بھی سنو، یہ بھی کرو؟ اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں دینے سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عورتیں اور مرد دونوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ نفاق عورتوں اور مردوں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر آیت 69 سے 70 میں گزشتہ قوموں کا طرز عمل اور انجام بطور عبرت۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق سیکھ لے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا حصہ لے لیا، اب تم بھی لے رہے ہو، اگر تم ان والے کام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ اور خاص طور پہ قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور قوم لوط کا اشارہ کر کے سارے مختلف جرم بتائیے۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج امت مسلمہ میں یہ سارے ہی کام دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اصلاح فرما دے۔ پھر آیت 71 سے 72 میں مومنوں کی صفات ہے، پیچھے منافقوں کی تھی، یہاں وہ ساری چیزیں اپوزٹ کر لیجئے تو مومنوں کی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اقام الصلاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور سب سے بڑی بات یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر وہ وعدے جو اللہ نے ادھر کیے ہیں مساکین طیبہ والے اور جنت عدن، اور سب سے بڑھ کے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں یہ سارے عطا فرما دے۔ آیت 73 سے 74 میں منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔
یہ بھی تفصیل طلب باتیں ہیں، کیسے کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، جیسا وہ آپ سے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ۔ اسلام ہر بندے کو مختلف جگہ پہ رکھ کر اس کے دل کے مطابق اس سے عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر آیت 75 سے 77 میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقت ہے۔ یہ جو نفاق ہوتا ہے نا، یہ وعدے توڑنے کا ایک سیکوینس یا ایک آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے۔ خاص طور پہ اس میں وہ کردار ہے جو کہتا ہے جب اللہ مجھے دے گا تو میں اس کو بہت دوں گا، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر اس کی ضرورتیں اور بہت بن جاتی ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی سزا نفاق ہے، اور اللہ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر دلوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ پھر منافقین کے لیے آپ کی دعا استغفار قبول نہ ہوگی، آیت 78 سے 80۔ غزوہ تبوک سے فوراً بعد عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سے ریلیونٹ یہاں کچھ احکامات ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کیوں نہ کی جائے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ساری زندگی اس کو اسلام پیش کرتے رہ گئے اور اس نے قبول نہیں کیا، تو مرنے کے بعد آپ اس کو کیسے سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے قانون میں خلل اندازی ہے۔ پھر آیت 81 سے 82 میں پارے کے اینڈ کی طرف ایک بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے شدید ہے۔ چونکہ بہت گرمی تھی اور لوگ نکلے اور تو کچھ لوگوں نے باتیں کی، تو اللہ نے کہا کہ تم جہنم کی آگ سے بچانے کی بجائے دنیا کی گرمی سے بچا رہے ہو، تو سوچو پھر تمہارا کل وہاں کیا حال ہوگا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا میں ایک پیغام ہے کہ تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر آخرت کے معاملات جو مجھے پتہ ہیں وہ تمہیں پتہ چل جائیں تو تم بالکل نہ ہنسو اور مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فن کا کلچر اور ہر وقت لگژریز اور ایسی چیزوں سے ہماری نسلوں کو بچا لے۔ آیت 83 سے 87 میں منافقین کی محرومیاں ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معذرتیں پیش کرنی ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے آیت 88 سے 89 میں مومنانہ طرز عمل اور ان کا انعام ہے، یعنی وہ لوگ جو دکھ سکھ میں نبی کے ساتھ چلے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر آگے اب بالکل آخر میں بلا عذر اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام ہے کہ ایسے لوگ کل اللہ کی نظروں میں مجرم ہوں گے جنہوں نے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی نکلنا پسند نہ کیا۔ اور آیت 91-92 معذوروں اور اسباب نہ رکھنے والوں کے لیے رخصت ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کیا پتہ چلا کہ اللہ کو سب کی فکر ہے۔ اصل میں یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ سفر میں نماز آدھی کر دی، اس کو نماز قصر کہتے ہیں، اچھا جمع کر لو۔ پھر سفر میں روزے کی رخصت دے دی، کہا بعد میں گنتی پوری کر لو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے زکوٰۃ ہے، ایک خاص نصاب دیا، جب تک اس پہ نہیں آتے تو زکوٰۃ کی کوئی تمہیں فکر نہیں کرنی۔ حج ہے تو استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کر سکتے تو پھر تو جرم ہے، لیکن اگر استطاعت ہی نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا دین رخصتوں سے بھرا ہوا دین ہے۔ جہاد فرض ہے، لیکن بڑھاپا ہے، وسائل نہیں ہے، ہمت نہیں، بیماری ہے، چھوڑ دو۔ ہاں، اصل پکڑ کن کی ہے؟ آخری آیت ہے بلا عذر گھر بیٹھ رہنے والوں کی۔ انما السبیل علی الذین یستاذنوک، پکڑ تو بس ان کی ہے جو آپ سے اجازتیں طلب کرتے رہتے ہیں، رخصتی مانگتے رہتے ہیں، چھٹی مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ غنی ہیں، کیونکہ وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھے رہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اصل میں یہ سزا کی شدت ہے، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، بس وہ نہیں جانتے۔ پارہ شروع کس پہ ہوا تھا؟ وَعْلَمُوا، علم لو، یہاں کیا ہے؟ لا یعلمون۔ تو یہ ہے جی 10واں پارہ، علم کے ہونے اور نہ ہونے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب